جناب صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور عزیز من، السلام علیکم۔ آج کے اس پر رونق مجلس میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان ایک عظیم قوم، اور میں بھی بس آج پر اس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کروں گا۔ جناب صدر، میرا تعلق اس مٹی سے ہے جس کا حال و جوان پولاد کی طرح مضبوط، ہر ماں اپنے لہتے جگر کو سیاہ مٹی کے حوالے کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے تیار ہے کہ اس دیش کو قوت ملے گی۔ ہر بچہ اس آس پر مکتب جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر اس قوم کا معمار بنے گا۔ شاعر مشرق نے شاید اسی قوم کی نشاندہی کر کے فرمایا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد۔ جی ہاں جناب صدر، یہ وہی عظیم قوم ہے جس کے مجاہد جنگ آزادی کے بعد چون چون کر قتل کر دے گئے، لیکن وہ عزم، ہمت اور بہادری کے ساتھ لڑے اور پاکستان کی خوبصورت میں مختار ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چند سال بعد جب اداسیوں کی وادی چڑھ گئے تو دشمن کی یہ خوشا ایک ٹانگ نہ بھائی، وہ گہری شب، وہ اندھیروں میں لپٹے بام ادھر، وہ فضا میں چائے ثبوت گواہ تھے کہ کس طرح کرگا شاہینوں کے سرزمین پر خون مارنے چلے آئے تھے۔ کالی ماتا کے پیروکار اندھیروں کی بازی اس سرزمین پر چل دوڑے تھے، کس طرح پتہ کے خواب یہ عہدے پہ باؤ بڑھتے چلے آئے تھے۔ جناب صاحب، یہ دھرتی، یہ پاک دھرتی، یہ شہداء کے لہو سے سینچی ہوئی دھرتی، یہ جیالوں کی سرزمین، یہ کلمگو مسلمانوں کی سرزمین، یہ مادرگیتی، یہ خطہ زریاب، یہ دلہ اورانی و پاکیش کی دھرتی، یہ اولیاء کرام کی دھرتی، یہ کلمے کی بنیاد پر مغرب وجود میں آنے والی دھرتی، یہ شہداء کے خون سے بنا پانے والی دھرتی۔ جناب صدر، یہ دھرتی ترنے والا تو نہ تھی، یہ دھرتی آسان ہدف تو نہ تھی، یہ دھرتی تشتری میں تو نہ رکھی تھی، یہ دھرتی شاید بوسیدہ پر لرزیدہ پتہ تو نہ تھی، یہ دھرتی بیوارث تو نہ تھی، یہ دھرتی بنے گہبان تو نہ تھی، یہ دھرتی ہمارا جگاہ کا مسئلہ تو نہ تھی، یہ دھرتی شاہریان کی کنارے درخت کا پل تو نہ تھی کہ جو چاہے لپتا چلا ہے۔ پھر کیوں جناب صدر، آخر کیوں؟ کس زغم میں میرا ہمسایہ مجھ پر چل دوڑا تھا؟ صبح کے نور میں لپٹا ہوا توپوں کا دعا، صبح کے نور میں لپٹا ہوا توپوں کا دعا، جو میرے گھر کے بام و در سے ٹکرایا تھا، جیسے بنچال کے ہیبت کا پیمبر بن کر ہوئی لاوا کسی وادی میں اتر آیا تھا۔ میں حیرت کے دریچوں سے جو باہر جھانکا، میرا گھر پونگنے والا میرا ہمسایہ تھا۔ جناب صدر، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس قابلیت تیش کو جگا دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس دلدل میں قدم رکھ دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے زمین کے غضب اور آسمان کے قہر پکارا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس گرداب میں چھلانگ لگا دی ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے شیروں کی کچار میں قدم رکھ دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کینا شب کا سر کو چڑھ دیا ہے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ردائے پرچم بن گئے، پھول انگار بن گئے، آنکھیں لہو ہو گئے، بنور کنارے بن گئے، ہوا پہندہ بن گئی اور بیار بھی سمندر بن گئے۔ میں نے جیالے لڑے اور ایسا لڑے کہ غنیم کے لیے موت بن گئے۔ میرے جوان اللہ اکبر کے نعرے لگائے، جسم جا ٹکرائے، میرے دیش کے بیٹے کپن لپٹے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، میرے محافظ بھوکے پیاسے لڑتے رہے، کٹتے رہے، ٹکراتے رہے، گرتے رہے، ٹکراتے رہے، اٹھتے رہے، ٹکراتے رہے، ٹینکوں کے سامنے دنیا حیران گرا پڑا، لاہور کے فتح کے خواب دیکھنے والی یوینوں کے سامنے گڑگڑا رہے تھے۔ رسم شبیریں تازہ ہو رہی تھی، دشمن بھاگ رہا تھا، سامان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، حوصلہ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، ابروہات میں ملوا کر بھاگ رہا تھا، شیر لڑکا رہے تھے، کنارے ٹمکار رہا تھا، بگولے چکرا رہے تھے، طوفان ٹکرا رہے تھے، میرا غنیم جائے اما ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بقا ڈھونڈ رہا تھا، منظر کا نشان ڈھونڈ رہا تھا۔ دنیا اینچ اور بدندہ دیکھ رہی تھی۔ جناب صدر، اس عظیم قوم نے نہ صرف بندوق سے اپنے بہادری دکھائی ہے بلکہ ناگہانی آفتوں میں صبر و استقامت کی یکجہتی جذب و ہمت سے بھی دنیا کو حیران کر چکا ہے۔ جب کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے زلزلوں کے جھٹکوں سے لرز گئے، جب دنیا نے درجنوں بچوں کو ایک قبر میں دفناتے دیکھا، جب اسکول سے واپس نہ آنے والے بچوں کی ماں کی آوازیں آسمان سے ٹکراتے رہی، جب گزر چارپائیوں سے پاؤں لٹکائے وہی دب گئے تھے، جب پوری دنیا صرف یہ تماشا کر رہی تب یہ قوم اٹھی تھی۔ پھر ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، چہرکو ہنسانہ نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، یاروں نے دیکھا،